السلام علیکم۔ اس ویڈیو کا مقصد تو آپ لوگوں کو اس کی ٹائٹل سے پتہ چل ہی گیا ہوگا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت غزہ میں حالات کیسے ہیں، کس قدر بدترین حالات ہیں وہاں کے۔ اتنا وہاں پہ اتنی کمی ہے پانی کی، کھانے کی، میڈیسنس کی، فیول کی، الیکٹریسٹی تو بالکل نہیں ہے، پانی بالکل نہیں ہے، میڈیسن کی بہت زیادہ شارٹیج ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں کچھ ڈاکٹرس اپنے موبائل کی لائٹ سے آپریشن کر رہے تھے۔ کین یو امیجن کہ بغیر اینستھیسیا کے موبائل کی لائٹ سے آپریشن کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اس پیشنٹ کے لیے ایک اور دردناک عذاب سے کم نہیں ہے۔ کیا آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بغیر اینستھیسیا کے آپریٹ کیا جا رہا ہے، کس قدر تکلیف ہو رہی ہوگی ان پیشنٹس کو، اور کس قدر کرب میں مبتلا ہوں گے وہ ڈاکٹرس جو اس کنڈیشن میں بھی علاج کرنے پہ مجبور ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشنس نہیں ہے، فیول نہیں ہے، ان کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے، میڈیسن کی شارٹیج ہے۔ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں کے ڈاکٹرس ایسی کنڈیشن پہ، ان کے پورے خاندان تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، پورے خاندان ان کے شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل جس طرح سے ان پہ ظلم کرے جا رہا ہے، کافی ڈاکٹرس اپنے آنکھوں سے اپنے گھر والوں کو اس حالت میں دیکھتے ہیں، شہید حالت میں دیکھتے ہیں۔ سوچیں ان کے لیے برداشت کرنا، ساتھ میں کام کرنا، دوسرے پیشنٹس کو بھی سنبھالنا کس قدر مشکل ہے ان کے لیے۔ خدا نخواستہ آپ پر یا مجھ پہ کبھی ایسا وقت آئے تو اپنے اوپر رکھ کے سوچیں ہمارے اوپر کیا گزرے گی۔ ہمیں تو ذرا کوئی پریشانی ہوتی ہے، گھر میں کوئی بیمار پڑتا ہے تو ہمارا کام میں دل نہیں لگتا، ہمیں دل نہیں چاہتا کہ ہم کوئی چیز یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ بھی رکھیں ٹینشن کی وجہ سے۔ تو ان ڈاکٹرز کا سوچیں جو اپنے گھر والوں کی بھی میت دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں دوسرے پیشنٹس کو بھی سنبھال رہے ہیں، آپریٹ بھی کر رہے ہیں، ٹریٹ بھی کر رہے ہیں، ماں باپ بن کے بچوں کو سنبھال بھی رہے ہیں، ان کو حوصلہ بھی دے رہے ہیں کہ ہاں آپ کی امی ابھی آ جائیں گی، ہم لے کر آ رہے ہیں، ہاں آپ کے ابو ابھی آ جائیں گے۔ بچوں کی ویڈیوز دیکھی آپ نے، بچے کس قدر بلک بلک کے رو رہے ہیں، کیا حالات ہیں وہاں کے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے منہ زبانی کہتے ہیں جی ہاں ہم غازہ کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا مطلب ہے ایسے کہنے کا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں ان کے لیے؟ انہیں ہمارا ساتھ کھڑا ہونا نہیں چاہیے، انہیں کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے سے؟ انہیں نہیں چاہیے یہ کچھ بھی، انہیں جو چیز چاہیے وہ تو ہم ان کو پرووائڈ نہیں کر رہے۔ جس ایٹامک پاور سے پاکستان کے پاس جو ایٹامک پاورز ہیں یہ سب جانتے ہیں، غازہ کو اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہتھیار کی ضرورت ہے، راکٹس کی ضرورت ہے، بام کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ہمارے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ وہاں پہ فوڈ نہیں پہنچا سکتے، کسی قسم کی امداد نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں کسی ایک ملک، اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک، اس نے پابندی لگا دی کہ یہاں پہ ہر چیز کی سپلائی پہ پابندی ہے، اور اتنے سارے اسلامی ممالک کے ہونے کے باوجود کس طرح سے یہ ہو رہا ہے؟ کیا آپ وہاں پہ کوئی چیز امداد کے طور پہ نہیں بھیج سکتے؟ ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ ان کو بام وغیرہ کچھ بھی نہیں بھیج سکتے؟ کیا فائدہ ایسے نیوکلیر پاور ہونے کا؟ کیا فائدہ ایسا کھڑا ہونے کا؟ کم از کم ایک عام عوام، ایک عام شہری یہ کر سکتا ہے کہ کمپلیٹلی آپ بائیکاٹ کر دیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ صرف اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، آپ ہر اس ملک کا بائیکاٹ کریں جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، خاص طور پہ امریکہ جو اتنی زیادہ مدد کر رہا ہے اسرائیل کی، اپنی ہر تمام چیزیں اسرائیل کو دے رہا ہے کہ آپ یہ بم وہاں گرائیے غازہ میں، یہ لیجئے ہتھیار، یہ لیجئے، یہ لیجئے وہ۔ آپ صرف اسرائیل کا بائیکاٹ نہیں، آپ ہر اس ملک کا کریں جو اس کی مدد کر رہا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے آپ کی پاور کا۔
آپ کی پاور نہیں ہے کوئی، صرف جب تک آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی پاور نہیں ہے اس بات کی، کوئی اہمیت نہیں ہے اس بات کی۔ آپ کم از کم ہر اس چیز کا بائیکاٹ کریں، کمپلیٹلی کریں، ایک ایک فرد بائیکاٹ کریں۔ اور جتنے اسلامی ممالک ہیں، میں کہتی ہوں کہ اگر ہر کوئی یہ کر دے گا تو میرے خیال سے ان کی تو آدھے سے زیادہ طاقت ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اور جہاں تک بات رہی کہ ہم کیوں کچھ نہیں کر پا رہے، ہمارے حکمران کیوں مدد نہیں کر پا رہے، کیوں ایسا نہیں ہو رہا، تو کہتے ہیں نا کہ اگر کسی قوم سے شعور چھیننا ہے تو اس کو روٹی کے پیچھے لگا دو، اسے غربت میں ڈال دو، وہ خود ہی اپنی شعور کھو بیٹھے گا، کیونکہ اسے پورے دن یہ ٹینشن ہوگی میں کیا کماؤں، اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں، میں کیا کما کے گھر پر لے جاؤں۔ ہر کسی کو یہی ٹینشن ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں اس چکر میں لگا دیا گیا ہے کہ ہم صرف کس طرح سے کمائیں، کس طرح سے ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، کس طرح سے ہم ان کو پڑھائیں لکھائیں، بس۔ اور اسرائیل اتنی بے شرم قوم، اتنی بے شرم، اتنی بے حس کہ وہ جو کر رہے ہیں ان کو اس پہ بالکل بھی شرمندگی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں کے جو ٹین ایجرس ہیں، وہاں کے انفیکٹ جو بچے ہیں، وہ اس طرح کی ٹانٹنگ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اسرائیل کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کوئی پانی ڈسٹبن میں گرا رہا ہے تو کوئی کچھ لڑکیاں اپنی گود میں ایک ڈمی بچے کو لی ہوئی ہیں اور اس کو پھینک دیتی ہیں۔ مطلب ایک ماں کے احساس کا بھی لحاظ نہیں کیا جا رہا کہ وہاں پہ غزہ میں جو ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھائی ہوئی ہے، جو اس کا بچہ اب نہیں رہا اس دنیا میں، اس ماں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہاں پہ جو پیشنٹس ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، یہاں تک کہ جو پریگننٹ عورتیں ہیں جو بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، ان کی بھوک اور پیاس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس قدر بے حس قوم پر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوال تو آخر میں یہی بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بس ہم ان کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ ہر اس چیز کا بائیکاٹ کریں۔ لیکن اگر ہم غور کریں کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سب ہماری ہی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارے ایک نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسلامک رولز فالو نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسلامک رولز لاز پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ امیروں کو سزا دی جاتی ہے؟ نہیں نا، امیروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، غریبوں کو سزا دی جاتی ہے۔ غریبوں کے لیے قانون ہے، امیروں کے لیے نہیں ہے۔ کس طرح سے اسٹریٹ کرائمز، اسنیچنگ کس طرح بڑھ گئے ہیں یہاں پہ۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ چوری کتنا بڑا گناہ ہے اسلام میں، تو کیا ہم کریں گے؟ نہیں۔ ہماری تباہی کے پیچھے کا راز ہی یہی ہے کہ ہم اسلام سے ہٹ گئے ہیں، ہم بھول چکے ہیں وہ سیدھا رستہ، ہم بھول چکے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آج اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس وجہ سے آج مسلمان اتنا کمزور ہو گیا ہے دنیا میں۔ وہ وقت بھی آپ کو یاد ہوگا جب مسلمان دنیا میں کتنا طاقتور تھا، صرف اس لیے کیونکہ وہ اسلام کو فالو کیا کرتے تھے، بہت پکا ایمان ہوا کرتا تھا ان کا۔ اس لیے تعلیم کی کمی نے ہمیں آج جاہل بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے حالانکہ بڑے بوڑھے بھی آپ کو نظر آئیں گے ٹک ٹاک پہ ناچتے ہوئے، بچیاں نظر آئیں گی آپ کو ٹک ٹاک پہ ناچتے ہوئے۔ مائیں کیا کر رہی ہیں؟ کیا تربیت دے رہی ہیں؟ اس وقت کی مائیں کیا تربیت دیا کرتی تھی اپنے بچوں کو؟ آج ہر کوئی ٹک ٹاک پہ ناچ رہا ہے، کوئی تعلیم نام کی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف جہالت ہے۔ مسلمان اس لیے آج پیچھے، مسلمانوں کے اندر یکجہتی ختم ہو گئی ہے۔ ہر دوسرا فرد، ہر تیسرے فرد کو، پہلے فرد کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس کے لیے حسد رکھتا ہے، اپنے دل میں بغض رکھتا ہے۔ ہم پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بس، میں ہی اشرف المخلوق ہوں اور میرے علاوہ ہر کوئی حقیر ہے، ہر کوئی فقیر ہے۔ یہ ہے وجہ۔